پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ شلوار کے ساتھ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز میں شلوار کے ساتھ شرٹ پہنی ہو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ یعنی پینٹ کے ساتھ تو شرٹ آدمی پہنتا ہی ہے، مگر کسی نے شلوار پہنی اور شلوار کے اوپر سے شرٹ کو پہن لیا، اسی حالت میں نماز پڑھی، تو پھر نماز درست ہوگی یا نہیں، یا کسی طرح کوئی کراہت و قباحت تو نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے فل آستین کی شرٹ ہو یا نصف آستین کی، اسے شلوار کے ساتھ عام طور پر آدمی گھر میں سوتے وقت یا کام کاج کے وقت میں پہنتا ہے۔ عام طریقے سے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جب جاتا ہے تو شرٹ اور شلوار نہیں پہنی جاتی، بلکہ شرٹ کے ساتھ میں پینٹ کو پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرٹ کو شلوار کے ساتھ پہن کر کسی کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے، ہر وہ کپڑا جس کو پہن کر کے آپ لوگوں کے سامنے جانے میں شرم محسوس کرتے ہوں، عار محسوس کرتے ہوں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سا ایسا کپڑا ہو جسے آپ پہن کر کے دوسروں کے سامنے نہیں جا سکتے، تو پھر وہ کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی نماز تو ہو جائے گی، البتہ اس سے بچنا بہتر تھا کہ کراہت ہے، اگرچہ کراہت تنزیہی ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ کام کاج کے جو کپڑے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں، انگور بہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب وہی کپڑے پہن کر کے آپ آگے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے اگر ابھی آپ کو کسی کی شادی میں جانا ہوتا تو آپ پہلے نہاتے، کپڑے چینج کرتے اور اس کے بعد نماز پڑھو، شادی میں جاتے۔ کیوں؟ میلے کپڑے پہن کے آپ فنکشن میں جائیں گے تو آپ کو شرم لگے گی، لوگ مذاق بنائیں گے، مگر نماز پڑھنے کے لیے انہی کپڑوں میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کپڑے پہن کر، جنہیں پہن کے ہم شادی بیاہ یا عام جگہ جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ ہم نہیں جا سکتے شرم کی وجہ سے، تو پھر اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں بھی ہمیں ایسے کپڑے پہن کے نہیں آنا چاہیے۔ جب ہم لوگوں سے شرم کرتے ہیں تو پھر اللہ سے بھی شرم کرنا چاہیے کہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جنہیں پہن کے ہم لوگوں کے سامنے تک نہیں جاتے۔ لہذا کام کاج کے میلے کچیلے جو کپڑے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کپڑا جسے پہن کر کے آپ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے ہیں یا شرم محسوس کرتے ہیں، تو پھر ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہی ہے، اس سے بچنا بہتر ہے۔ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ ہوگی۔ فرماتے ہیں نمازی کو چاہیے کہ اللہ کے دربار کی حاضری کے وقت، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے اچھا عمدہ لباس پہنے گا۔ اللہ عز و جل کا دربار اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے زینت اختیار کرے۔ زینت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کریم پاؤڈر لگائیں گے، مراد یہی ہے کہ لباس صاف ستھرا ہو، آپ کا چہرہ وضو کریں گے دھل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ بال اگر ہیں تو پھر اسے کاڑیں اور صحیح سے ٹوپی لگائیں یا امامہ باندھیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہیں، یہی زینت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ہمیں مسجد آنا ہو تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں اور پھر مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمام کتب مذہب میں بلا خلاف تصریح صاف ہے کہ ثیاب ذلت و مہنت، یعنی وہ کپڑے جن کو آدمی اپنے گھر میں کام کاج کے وقت پہنے رہتا ہے، جنہیں میل کچیل سے بچایا نہیں جاتا، انہیں پہن کر نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی، البتہ یہ سنت کے خلاف ہے، کراہت تنزیہ ہے، بچنا اس سے بہتر ہے۔ جب بھی نماز پڑھنا ہو تو صاف ستھرے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے اور پھر مسجد میں